السلام علیکم دوستو، دین اسلام ٹاک چینل میں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے عورت مارچ کے بارے میں۔ عورت مارچ آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں منایا جاتا ہے 8 مارچ کو، جس میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، لیکن کچھ سالوں سے اس کو الگ ہی رنگ دیا گیا ہے۔ لوگ پتہ نہیں عجیب قسم کے اشتہارات اپنے ساتھ لے کے گھومتے ہیں، جس میں وہ لکھے ہوتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور اس طرح کے بیہودہ لکھائی ان کے بینرز پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اسی کے متعلق انڈیا کی ایک ایکٹریس ہے جو کہ مسلمان ہے، اس نے بھی ایسا کچھ کہا ہے کہ عورت مارچ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارا جسم ہے اور ہماری مرضی ہے، ہم چاہے جو بھی کرے، ہم پہ کوئی پابندی عائد نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی رسپانس رہا ہے، اس کی متعلق بھی اس کی بھی ایک ویڈیو ہے اسی کے متعلق۔ تو چلو وہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیسا جواب دیا ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسلمان کمیونٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو پردہ کرنا چاہیے، تو مسلمان کمیونٹی میں یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ لڑکوں کو آنکھوں میں پردہ کر دینا چاہیے اور لڑکیوں کو کھلا میں گھومنا چاہیے؟ وائی ناٹ؟ کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے۔ اسلام ڈیگریڈز اے وومن، اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے اور اس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اس جواب کے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں ہم پڑھیں گے خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، وہ ہم جان لیں، پھر ہم جواب پہ آئیں گے۔ اگر آپ بیبلونین کی تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری آف بیبلونین سیولائزیشن، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا، اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی۔ اگر آپ گریک سیولائزیشن پڑھیں گے، اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا، ایک امیجنری وومن تھی پینڈورا، جو گریک لوگ کہتے تھے اس کے وجہ سے ساری مشکلات جو دنیا میں ہیں وہ اس خاتون کی وجہ سے، ان کا ایک تصور تھا جو غلط تھا۔ اور اس گریک سیولائزیشن میں خاتون کی عزت ہی نہیں تھی، ویشیا پنا کافی کامن تھا، عام تھا۔ اگر آپ رومن سیولائزیشن پڑھیں گے، اس کے اندر بھی نیوڈیٹی اینڈ پروسٹیٹیوشن واز ویری کامن، ننگاپن اور ویشیا پنا بہت عام تھا۔ خواتین لوگ صرف مزے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور چھوڑ دیے جاتے تھے۔ اگر آپ ایجپشین سیولائزیشن پڑھیں گے، اس میں خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی ایک نشانی ہے۔ اگر آپ عرب سیولائزیشن پڑھیں گے، قرآن نازل ہونے کے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گاڑ دیا جاتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام بند ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے۔ اسلام ایک وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عہدہ اونچا کیا، الحمدللہ، انہیں حقوق دیے، انہیں رائٹس دیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے حقوق کو قائم رکھے، کس طریقے سے اس عہدے کو قائم رکھے۔ ایک ہوتا ہے کہ کہنا کیا کرنا، اور کس طریقے سے قائم رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین کو اٹھایا گیا ہے، اور کلی طور پہ، عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں، کچھ چیز میں مرد کا درجہ اونچا ہے، کچھ چیز میں عورت کا درجہ اونچا ہے، لیکن کلی طور پہ دونوں برابر ہیں۔ تو جب اسلام نے، قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا، انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برقرار رکھے، اس عہدے کو برقرار رکھے۔ اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے حجاب کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے، پھر عورت کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن مرد، اے مومن، جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو۔ اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں، امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو۔ ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا،
तो मैंने उससे कहा, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, ये हराम है। तो उसने कहा कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, मैंने अब तक आधी नजर भी पूरी नहीं किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। उसके मतलब ये नहीं कि अब 10 मिनट तक के लड़की को घूरते रहो बिना पल के झपकाए और कहेंगे कि नजर पूरी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना यह था कि अगर आप अनजाने में कोई खातून को देख लेते हैं, लड़की को देख लेते हैं, तो जानबूझ के उसके तरफ फिर से मत देखो, उसके खूबसूरती को देखने के लिए जानबूझ के वापस से मत देखो। दूसरी आयत कुरान मजीद के अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि ए मोमिन औरतें, ए मोमिना, आप जब भी कोई मर्द को देखिए तो अपनी नजर नीचे करो और अपने सिर के ऊपर जो कपड़ा है या दुपट्टा है उसे अपनी छाती के ऊपर ढाक लो और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर, अपने बेटे, अपने वालिद और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते दिया गया है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरह सारा खान ने ये कहा कि मतलब और मर्दों को पर्दा करना चाहिए, औरतों को नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया कि इस्लाम से पहले औरत की कोई इज्जत ही नहीं थी। कुछ लोग उसको मज़े के लिए इस्तेमाल करते थे, कुछ सिविलाइजेशन उसको जिंदा गाड़ देते थे, मतलब जब लड़की पैदा होती थी तो उसे जिंदा दफनाया जाता था। फिर इस्लाम जब आया तो उसने औरतों को हुकूक दिलाए, लेकिन इस्लाम के अपने भी कुछ शराइत है, औरतों के अपने भी मतलब पर्दे के अहकामात है कि इस तरह करना चाहिए। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी एक्सप्लेन किया कि हाँ, मर्दों के बारे में भी कुरान में आया है कि मतलब पहले मर्दों को भी पर्दा करना चाहिए, लेकिन औरत मतलब नाजुक इंसान होती है तो मतलब औरतों को अपना इज़्ज़त और अपने एहतराम करना चाहिए और ख़ुद ज़्यादा पर्दा करना चाहिए, क्योंकि औरतों को हमारे माशरे में ज़्यादा इज़्ज़त और मकाम दिया गया है। तो उस हिसाब से उस पर जो मतलब हकूक़ है वो भी ज़्यादा है, उस पर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब उसके मद्देनज़र रखते हुए उनको अपनी इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए। और जो ये फजूल किस्म के बैनर लगाते हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में, ये पिछले साल और उससे पिछले साल भी बहुत से वाक़यात हुए हैं। तो ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले जो नारे हैं इसे बंद करना चाहिए और इस्लाम ने पूरे हकूक़ दिए हैं तमाम मुसलमानों को। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।